بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان کے لیے ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس یعنی کل اور پرسوں ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس پاکستان کی ہسٹری کا پہلا اجلاس ہے جو اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ آج جو ہے وہ اہم وفود پاکستان کچھ پہنچ چکے ہیں اور آج کچھ پہنچنے والے ہیں۔ خاص طور پہ چین کے وزیر اعظم اور روس کے وزیر اعظم پاکستان پہنچ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہے کہ دنیا اب پاکستان کی طرف دوبارہ سے لوٹ آئی ہے۔ یقیناً حکومت کا یہ اچھا اقدام بھی ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز انٹرنیشنل لوگوں کو کی انوالومنٹ، خاص طور پر جب آپ کو پتہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ممبران ہیں اس میں بڑے ممالک شامل ہیں، چائنا، روس، پاکستان، انڈیا، ایران، یہ 5 ایٹمی اس وقت کی جو قوتیں ہیں وہ شامل ہیں، اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ ان کے بھی میں نام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کون سے ممالک اس شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ہیں، اس اجلاس میں شریک ہوں گے، ان کے وفود آئیں گے، کچھ آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا مقصد کیا ہے، یہ تنظیم بنی کب تھی، اس میں کون کون سے ممبران شامل ہیں، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کا سیاسی اور اقتصادی فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، اور پھر پاکستان سمیت دنیا کے اس جو دیگر ممالک اس میں شامل ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں اس کو کیسے فروغ ملے گا، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت دیگر سے ان کی ملاقاتوں کا بھی شیڈول ہے۔ تو یقیناً اسلام آباد میں 3 دن چھٹی بھی ہے، اور پھر تمام اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، فوج کے انڈر دیا گیا ہے، سیکیورٹی اہلکار، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، کیونکہ دوسری جانب بھی آپ کو پتہ ہے کچھ جو ہے ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا اعلان بھی ہو چکا ہے، تو ممکنہ طور پر میں امید ہے کہ وہ احتجاج کینسل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی بقا جو ہے سالمیت اور دنیا بھر میں پاکستان کے مثبت چہرہ اجاگر کرنے کے یہ دن ہیں۔ تو اس میں ہم سب کو مل کر ہی آگے بڑھنا ہوگا، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، ذاتی اختلافات کو بھلا کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس اجلاس کو مکمل طور پر سب نے مل کر کامیاب بنانا ہے، تاکہ دنیا کو ایک مثبت پاکستان، ایک ابھرتا ہوا پاکستان دنیا کو نظر آ سکے۔ تو چلتے ہیں اس ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ ناظرین سے ریکویسٹ ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا، اس کا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیوز میں کرتا ہوں وہ آپ تک آ سکیں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ججز کی لڑائی کے حوالے سے ہوں، یا پھر پارلیمان اور عدلیہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان تمام کے حوالے سے، کیونکہ میں سپریم کورٹ کی بیٹ کرتا ہوں پچھلے 7-8 سال سے، تو خاص طور پر عدلیہ کے اوپر میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے، ججز کے حوالے سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں کی زیادہ خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ تک رکھوں گا۔ آپ نے لازمی اپنی رائے بھی مجھے دینی ہے، کوئی مشورہ دینا بھی چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یعنی کل اور پرسوں 2 دن۔ اجلاس میں 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ ایس سی او یعنی ایک علاقائی تنظیم ہے جس کا قیام 2001 میں عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد یعنی خطے میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے، آپس میں جو ممالک شریک ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون بڑھانا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سیاسی، اقتصادی اور معاشی تعاون تنظیم ہے جسے شنگھائی میں سن 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں کے اراکین تھے۔ اس کو شنگھائی 5 کے نام سے یہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ تمام ممالک شنگھائی 5 یعنی ازبکستان کے جو اس میں 2001 میں شامل ہوا، تب اس تنظیم کا نام بدل کر شنگھائی تعاون تنظیم رکھا گیا۔ 10 جولائی 2015 کو اس میں بھارت اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا، یعنی 2015 میں پاکستان باقاعدہ طور پر انڈیا اور پاکستان دونوں اس شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر بن گئے۔ اس سے پہلے یہ دونوں بطور مبصر جو ہے وہاں پیش ہوتے رہے۔ پاکستان 2005 سے شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا جو تنظیم کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا رہا، اور 2010 میں پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست دی گئی۔ تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان نے جولائی 2015 میں اجلاس میں پاکستان کی درخواست کو منظوری دی اور پاکستان کی تنظیم میں باقاعدہ طور پر شمولیت کے لیے طریقہ کار واضح کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی شمولیت سے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے حوالے سے ذمہ داریوں کی یادداشت پر دستخط کر دیے، جس کے بعد پاکستان تنظیم کے مستقل رکن بن گیا، یعنی یہ 2015 میں پاکستان اور بھارت دونوں ایک ساتھ اس تنظیم کے رکن بن گئے، 8 ممالک بن گئے۔ اس کے بعد 2 ممالک، ایک ملک اور شامل ہوا، وہ تھا ایران۔ اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جون 2017 کو پاکستان اور بھارت کو تنظیم کی مکمل رکنیت مل گئی۔ ایس سی او کا
جو 9 اجلاس تھا ہر سال منعقد ہوا۔ ایس سی او کے 8 رکن ممالک ہیں: چین، روس، پاکستان، بھارت، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، اور 2023 میں ایران بھی ایس سی او کا مستقل ممبر بن گیا، یعنی 2023 میں ایران اس جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا ممبر بن گیا۔ اس کے بعد یہ ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیادی رکن ہیں، جبکہ کچھ دیگر ممالک جو ہیں وہ مبصر کے طور پر بھی شامل ہیں یا شراکت دار کے طور پر اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا آ رہی ہیں بڑے عرصے بعد، یعنی اس کی تفصیلات بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کب جو لاسٹ دورہ ہوا بھارت کا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا آخری دورہ 2015 میں ہوا تھا، جب اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ دورہ دسمبر 2015 میں ہوا تھا۔ 2015 سے 2024 9 سال بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا کسی بڑے کا پاکستان کا دورہ ہے، اور اس کا مقصد افغانستان کے حوالے سے ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنا تھا، جو اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، یعنی اس اجلاس کے لیے وہ پاکستان آئی تھی۔ اس دورے کے دوران سشما سوراج نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف اور پاکستانی ہم منصب سرتاج عزیز سے ملاقاتیں بھی کی تھی، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 2 بڑے جو وزیر اعظم ہیں، ایٹمی پاورز ہیں، دنیا کے 2 سب سے پاورفل جو ممالک ہیں ان کے وزرائے اعظم اور ویٹو طاقت کے وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، وہ آج پہنچ رہے ہیں۔ ایک چائنا اور دوسرے روس کے وزیر اعظم، روسی فیڈریشن کے وزیر اعظم وہ آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صفاتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ مملکت میں اجلاس کریں گے، یعنی روس کے وزیر اعظم۔ روسی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک وفد بھی ان کے ساتھ پاکستان پہنچا ہے، اور روسی وزیر اعظم کے ہمراہ روسی صحافیوں کی بڑی تعداد بھی پاکستان پہنچے گی۔ اس دورے میں روسی وزیر اعظم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوگی، اور روسی وزیر اعظم سمیت دیگر جو اعلیٰ پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ روسی وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بڑے وزیر اعظم ہیں وہ ہے چین کے وزیر اعظم۔ چین کے وزیر اعظم بھی آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم بھی ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ چینی وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی چین کے وزیر اعظم کے ساتھ تو پاکستان کی ایک الگ محبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین پاکستان کا برادر، دوستانہ ہمسایہ اور بہت کلوز فرینڈ جو ہے وہ پاکستان کا رہا ہے۔ تو چائنا کے جو وزیر اعظم ان کے اس دورے میں 2 اہم ایکٹیویٹیز ہوں گی، ایک تو اجلاس ہے اور دوسرا کچھ اور ہے۔ چینی وزیر اعظم پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جو دیگر پاکستانی سیاستدان ہیں یا قیادت ہے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران جو ہے وہ 2 طرفہ پاکستان میں اور چائنا کے جو معاملات ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی۔ ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات، سی پہ ایک نئے منصوبے، چینی باشندوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ 15 اکتوبر سے کثیر الجہتی دور پر مشتمل ہوگا۔ دورے کے دوسرے حصے میں چینی وزیر اعظم 15 اور 16 یعنی کل اور پرسوں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ ایس سی او کے سربراہان مملکت اجلاس میں چین کی نمائندگی کریں گے۔ یہ 11 سال بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہے۔ یہ بھی بڑی انتہائی اہمیت ہے کہ 11 سال بعد چین کا کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا پہلا دورہ کرا ہے۔ 11 سال بعد چین کے وزیر اعظم پاکستان آئیں، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ چینی وزیر اعظم کے اس دورے پر دونوں ممالک کے درمیان متعدد منصوبوں پر، معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ کانفرنس کے دوران رکن ممالک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ کل اور پرسوں ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں راولپنڈی میں 3 دن کی چھٹی مقامی طور پر اعلان کی گئی ہے۔ تمام سرکاری دفاتر بند ہیں۔ ریڈ زون کو جو ہے وہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ تمام مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وفود کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج جو ہے وہ تمام تقریباً پہنچ جائیں گے۔ یقیناً یہ اجلاس پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت ہے، اور اس اجلاس کی کامیابی کے لیے سب کو، چاہے وہ سول ہو، عسکری ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں، سب کو مل کر ہی اس کو کامیاب بنانا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کی امیج کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے مثبت امیج کو، پرامن پاکستان کو، مستقبل کے پاور کو دنیا میں اجاگر کرائیں۔ ناظرین، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔